دیکھ کر کہتے تھے صدیق کو میرے آقا، اور دیکھ کر کہتے تھے صدیق کو دینے جا رہا ہوں اس شعر کے ساتھ نگاہ بلند سکون دل نواز جعفر سوز، یہی ہے رحلہ سفر میرے کارواں کے لیے حضرت مولانا مفتی ظفر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وقال اللہ تبارک وتعالی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء اکرام، اس مدرسے کے جامعہ خالد ابن ولید کے ذمہ داران، دستار بندی کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا اور بڑی تعداد میں آپ حضرات جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو با مقصد فرما دیں اور ہمارے لیے اس کو انتہائی درجہ نفع بخش، کارآمد اور مفید بنا دے۔ دستار بندی قرآن کریم کے حفاظ کے اعزاز کے سلسلے میں منعقد ہوتی ہے اور مختلف پروگراموں میں ہم اور آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں حضرات علماء اکرام آپ سے خطاب فرمائیں گے اور مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی گفتگو ہوگی۔ بیٹا پیچھے بیٹھ جاؤ نا، یہیں بالکل سامنے ہی بات کرو گے تو کتنی مناسب ہے۔ تو نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ جو مہمان علماء اکرام تشریف لائے ہیں ان کی آمد سے بھرپور نفع اٹھائیں گے، کہیے آمین۔ اور نفع کیسے اٹھائیں گے؟ کیونکہ ہمارے لوگ اس وقت یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جو سیلفی لے لے کسی مولوی کی اسی نے نفع اٹھایا، سیلفی لے لے یا کوئی ویڈیو ریکارڈ کر لے، سب سے بڑا نفع یہ ہے۔ آپ کے سامنے جب وہ حقیقت کے طور پر خود موجود ہے، نائب رسول کی حیثیت سے عالم دین موجود ہے، سفر کر کے آیا ہے، تو حقیقت کا تو تقاضا یہ ہے کہ جب وہ آپ کے سامنے آئے، بیٹھے، بات کرے، گفتگو کرے
تو نائب رسول کی گفتگو جو ہے پوری توجہ اور انہماک سے سنی جائے اور اس پر غور کیا جائے تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی راہیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ میں نے قرآن مقدس کی آیات میں سے کچھ پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے، ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے اور بہت مختصر وقت میں مجھے اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ دیکھیے یہ جو ملک ہے ہمارا صنم قدے ہند، یہاں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی پرستش کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی پرستش اور پوجا کے مقامات اور ٹھکانے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ جن کا رہنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے اس ملک میں، جو ہمارے وطنی بھائی ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ کائنات کے بنانے والے رب کے منکر ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن اتنی بات تو ہر شخص کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اس ملک میں جتنا شرک کیا جاتا ہے شاید زمین کے کسی اور حصے میں اتنا شرک کیا جاتا ہے۔ ہم عرب کی داستانیں سنتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا۔ اب ان حالات میں مسلمان یہاں ہیں اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہیں گے، کہیے انشاءاللہ۔ یہاں ان حالات میں قرآن ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کی شریعت ہے، صحابہ کا کردار زندہ و جاوید ہے، اکابرین کی تگ و تاز اور ان کی قربانیوں کی داستان یہاں محفوظ ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ ایک طرف اگر یہ کفر و شرک سے بھری ہوئی ہے تو دوسری طرف اس زمین کی عظمت کا معاملہ یہ ہے کہ جب عرب سے امام حرم آتا ہے، جب مدینے کا امام آتا ہے اور جب کعبے کا امام آتا ہے تو وہ ہم بدوؤں کو، ہم ان پڑھوں کو، ہم جاہلوں کو، ہندوستان کے عام مسلمانوں کو یہ سند دے کے جاتا ہے اب اس زمانے میں کہ تمسک بالسنہ، رسول اللہ کی سنت کو سب سے زیادہ مضبوطی سے پکڑنے والے اگر کہیں ملتے ہیں تو اس سرزمین ہندوستان۔ یہی سچائی ہے۔ میں اگر یہ بات پھیلاؤں تو اسی بات میں وقت صرف ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی شہادت ہے کہ علماء عرب اور ان میں بھی وہ ممتاز شخصیات جنہیں اسلام کے دو اہم مرکزوں کی امامت کا منصب حاصل ہے، وہ ہندوستان آتے ہیں اور یہ اعلان کر کے جاتے ہیں کہ تمسک بالسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مضبوطی، اس پر عمل پیرا ہونا، ان کا اہتمام جتنا ہندوستان کی سرزمین پر ہے اتنا کہیں اور ہم نے نہیں دیکھا۔ اس احسان پر جو اللہ تعالیٰ نے ہندوستانی مسلمانوں پر فرمایا کہ آج مضبوطی کے ساتھ سنت سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے، ہم اس احسان کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صنم قدے ہند میں اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کی سنتوں کا متبع و پیروکار بنا کر کے ہمیں پوری دنیا کے سامنے یہاں موجود رکھا ہے، اور انشاءاللہ حالات کچھ بھی ہوتے رہے ہم اپنی اس قیمتی چیز سے دستبردار ہوں گے نہیں۔
اس کے لیے جان دینا پڑے تو جان دیں گے انشاءاللہ۔ اگر اس کے لیے عزت و آبرو کی قربانی وہ دے دی جائے گی، مال کی قربانی وہ دے دی جائے گی، جان کی قربانی وہ دے دی جائے گی، لیکن ہم اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنا رشتہ کمزور نہیں ہونے دیں گے، ان سے اپنا تعلق کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ یہی وہ دولت ہے۔ اتنے پس منظر کے بعد تکلیف نہیں، لیکن نظر مسلمان نہ آئے، مسلمان نظر آئے، یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ یہ جو لڑائی ہے جو اس وقت ملک میں ہم اور آپ لڑ رہے ہیں، یہ ہماری شناخت اور پہچان کے مٹا دینے کی لڑائی ہے۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ کہ اب تک اگر خدا کے دشمنوں کی شکلیں بنائی ہیں، داڑھی نہیں رکھائی ہے، تو اب جو لوگ مٹا دینا چاہتے ہیں تہذیبی شناخت کو ہماری، ہم اس سے زیادہ اپنے نبی کی سنت اپنے چہرے پر لا کر اپنے چہرے کو اپنے نبی جیسا بنائیں گے۔ ہم اپنی ایک ایک ادا سے یہ ثابت کریں گے کہ آپ محنت کتنی بھی کر لیں، آپ محنت کتنی بھی کر لیں، آپ کوشش کتنی بھی کر لیں، لیکن ہم اس قوم کا حصہ ہیں کہ آپ ہمیں مٹانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہمارے اردو کا کوئی شاعر کہتا ہے، ایسے ہی باہمت لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ اے وقت ہم کو کھوکھلی دیوار مت سمجھ، اے وقت ہم کو کھوکھلی دیوار مت سمجھ، صدیوں سے زلزلوں کے مقابل رہے۔ پھر ایک بات اور کہیں آپ، ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، میں طالب علمانہ گزارش کر رہا ہوں، ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یار نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں پانچوں وقت، جو جماعت میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چلہ بھی لگاتے ہیں، جو لوگ گشت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں گشت بھی کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جو لوگ مدرسوں کی مدد کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مدرسوں کی بھی مدد کرتے ہیں، جو مسجدیں بنوانے میں لگے وہ کہتے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں، جو غریب بچیوں کی شادی کا اہتمام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں، جو اور خیر کے کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ یہ بھی کر رہے ہیں، اور پھر اب اس سے آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہی نہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، جنہیں راستہ نہیں معلوم ہے ان کو راستہ بتلا دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کر دیتے ہیں، اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں یار، پھر بھی بڑی مصیبت ہے لوگ ہم سے جلتے کیوں؟ یہ سوچتے ہیں؟ اچھا کتنے لوگ سوچتے ہیں؟ یہ ہم جب بیٹھ کر کے سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی پوری دے رہے ہیں، صدقہ فطر بھی ادا کر رہے ہیں، اور بھی خیر خیرات کے کام کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، علماء اکرام کی باتیں بھی سن رہے ہیں، مسجدیں بھی بنا رہے ہیں، مسلسل مدرسے بھی بنا رہے ہیں، لیکن یار یہ اتنے دشمن کیوں ہیں؟ ہم تو سارے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، یہ اتنی دشمنی ہے ہی کیوں؟ اصل میں ہم نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اسلام ایک نظام ہے، اسلام ایک دستور ہے زندگی کا، اور جو چیز نظام ہوتی ہے، جو دستور ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے پر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس نظام اور دستور کو مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ زیادہ اچھے ہیں اسی لیے تو لوگ آپ کو مٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی اچھائی دنیا میں پھیلتی رہی تو یہ برا نظام مکڑی کے جالے کی طرح صاف ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ساری پھڑپڑاہٹ اس بات کی ہوتی ہے کہ اس اچھے نظام کو مٹا دیا جائے اور یہ مکڑی کے جالے والا کمزور باطل نظام قائم کر دیا جائے۔ مسلمانوں یہ نیت کر لو کہ جب تک ایمان و اسلام پر رہو گے جمے ہوئے تو اس طرح کی تمام مصیبتوں و مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کہنا چھوڑ دو کہ یار نماز کے بعد بھی پریشانی، یار زکوٰۃ دینے کے بعد بھی پریشانی۔ آپ یہ بتلاؤ ہم میں سے، آپ میں سے کوئی بھی اللہ کے نبی کے مقابلے میں اخلاق پر کہیں ٹھہرتا ہے؟
غریبوں کی جو ہمدردی امام الانبیاء کو تھی، ہمارا کوئی ولی بڑے سے بڑا، کوئی عالم، کوئی مفکر، کوئی اپنے وقت کا مجدد، کیا محمد رسول اللہ کے کسی ادنی عمل کے قریب بھی ٹھہرتا ہے؟ نہیں ٹھہرتا۔ پھر حضور کی سیرت پڑھو، 27 تو وہ لڑائیاں ہیں جن میں اللہ کے نبی نے شرکت فرمائی۔ کتنی لڑائیاں؟ 27 وہ لڑائیاں ہیں جن میں اللہ کے نبی نے خود شرکت فرمائی۔ مکے سے آپ کو نکالا کس لیے گیا؟ آپ سیرت کا وہ واقعہ پڑھیں کہ جب مکے والے جمع ہو کر کے آئے اور یہ کہا کہ محمد تمہاری عادتیں اچھی لگتی ہیں، تمہارا کردار اچھا ہے، ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنانے پر راضی ہیں، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ عرب میں کوئی خوبصورت لڑکی تم کو چاہیے تو تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دے، تمہیں جتنا مال چاہیے مال لا کے دے دے، تمہیں جتنا خزانہ چاہیے خزانہ لا کے دے دے، کوئی خواہش ایسی ہو بتاؤ، ساری خواہشیں تمہاری پوری کر دی جائیں گی، بس اتنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے خدا کو مانو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے خدا کو مانو، تم اپنے خدا کو مانو، لیکن یہ ہمارے والوں کو غلط نہ بتاؤ، ہمارے والوں کو غلط نہ بتاؤ، یہ نہ کہو کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ، یہ نہ کہو کہ نظام عالم کا چلانے والا ایک اللہ، یہ نہ کہو کہ یہ جتنے بھی رکھے ہیں یہ باطل معبود ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، بس اتنی سی بات ہماری مان لو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ کان کھول کر کے سنیے، حضور نے یہ کہا تھا کہ تمہارے لیے یہ ممکن تو نہیں ہے کہ تم ایسا کر سکو، لیکن اگر کرنے پر قادر ہو جاؤ، اس پر تم جو ہے تمہارے لیے یہ پاسبل ہو جائے کہ تم میرے ایک ہاتھ پر چاند لا کر کے رکھ دو اور ایک ہاتھ پر سورج لا کر کے رکھ دو، اس کے باوجود بھی میں اپنے اس کام سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا میں جتنی بھی لڑائی ہے، جتنی جدوجہد ہے، یہ آپ کی نمازوں سے نہیں نکلے گی۔ ہاں آپ بدل جائیں، اسلام چھوڑ دیں، آپ اسلام سے پھر جائیں، ختم ہو جائے گا معاملہ۔ لہذا یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ ہمارے مشن، ہمارے مزاج، ہمارے دین کی حقانیت کو پہچانتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا دباؤ ڈالیں گے مسلمان جو ہے بتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے، مسلمان دب جائیں گے۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ قربانی کتنی بھی دینا پڑے، ہم اپنے نبی کی وفاداری سے اور اللہ کی غلامی سے باہر ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، ہر بچے سے، جوان سے، جو خاتون پردے میں سن رہی ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک غریب مسلمان کو یہاں یہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں حکومت دے دی جائے گی لیکن تمہیں محمد الرسول اللہ پر ایمان چھوڑنا پڑے گا، تو آپ کیا طے کریں گے؟ حکومت لیں گے یا نبی کی غلامی لیں گے؟ آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ سے یہ کہا جائے کہ اس علاقے کا گورنر آپ کو بنا دیا جائے گا لیکن آپ کو بغاوت کرنا پڑے گی جناب محمد الرسول اللہ سے، آپ کو اسلام کے دائرے سے نکلنا پڑے گا، تو ایک عام ادنا سا مسلمان فیصلہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کہے گا میاں گورنری نہیں چاہیے، سرداری نہیں چاہیے، ہم تو بلال کے وارث ہیں،
ہم صہیب رومی کے وارث ہیں، پتھروں کے نیچے ہمیں گھسیٹ دیا جائے یہ ہمیں منظور ہے، آگ پہ لٹا دیا جائے یہ ہمیں گوارا ہے، لیکن ہم توحید کی اس امانت کو اپنے سینے سے نکلنے نہیں دیں گے۔ یہ مدارس اسلامیہ، یہ دستار بندی کا جلسہ ہے، اس عنوان سے ذہن میں یہ متفرق باتیں میرے آئیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ یہ دستار بندی کا جلسہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی حفاظت کا تسلسل کیا ہے؟ یہ قرآن کی حفاظت کا تسلسل ہے، بلکہ آپ اسے آگے بڑھ کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا جو قرآن میں وعدہ فرمایا ہے یہ اس وعدے کا روپ ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اس ملک میں ایک دور میں انگریزوں نے یہ سوچا کہ قرآن مٹا دیا جائے تو وہ قرآن کریم کے نسخے لے کر کے دریا میں ڈالنے لگے، جلانے لگے۔ تو کلکتہ کے ایک مدرسے میں پہنچے تو جب انہوں نے وہ نسخے سارے لے لیے تو حافظے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ حافظے والے جانتے ہو کہ جو قرآن یاد کرتے ہیں، جنہوں نے یاد کیا، اب جن کی دستار بندی ہوگی 30 پارے انہوں نے سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک 30 پارے مکمل اپنے سینے میں محفوظ کر لیے۔ تو جب انہوں نے وہ نسخے سارے وہاں سے جلا دیے تو انگریز افسر موجود تھے، تو انہوں نے کہا یہ بچے کیا کر رہے ہیں، یہ ہل رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا صاحب یہ قرآن یاد کر رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ قرآن یاد کر رہے ہیں۔ تو ان کا یہی قرآن جو ہم جلا رہے ہیں۔ تو ہاں یہ تو کہا اچھا کتنا سنا سکتے ہیں؟ تو حافظ صاحب نے جو ہے ایک بچہ کھڑا کر دیا اور اس سے کہا کہ بسم اللہ شروع ہو جاؤ۔ اس نے جو ہے تلاوت کرنا شروع کیا، 2 پارے 4 پارے 5 پارے 10 پارے۔ تو وہ انگریز آفیسر کہنے لگے یہ کتنا سنا دے گا؟ تو انہوں نے کہا جب تک اس کی طاقت ساتھ دے گی یہ سناتا رہے گا۔ اگر اس کے سینے میں اور اس کے گلے میں اتنی طاقت ہوگی تو یہ مکمل قرآن پورا پڑھ لے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ سارے بچے جو بیٹھے ہیں یہ اسی کام کے لیے ہے؟ تو حافظ صاحب نے کہا ہاں یہ تو پورا درجہ ہے، اور بھی مدرسے میں اور بھی کلاس ہے، اسی کام کے لیے ہے۔ تو انہوں نے کہا ملک میں ایسے کتنے ہوں گے مدرسے؟ تو حافظ صاحب نے کہا یہ گنتی تو آپ کریں کہ مدرسے کتنے ہوں گے، یہ تو آپ گنیں، کیونکہ آپ نکلے ہیں قرآن کو مٹانے کے لیے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا ہم بھی دیوانے ہیں، یہ پاگل پن کی منزل ہے جسے ہم ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں کہ مسلمانوں سے قرآن مٹ جائے گا یا مٹا دیا جائے گا، جب ان کے یہاں ایک ایک درجے میں پورا پورا قرآن سنانے والے 10 20 50 100 لوگ موجود ہیں۔ ایسی قوم سے بھلا کوئی قرآن کو مٹا سکتا ہے؟ ایسی قوم سے کوئی قرآن کو چھین سکتا ہے؟ لیکن یہ ساری باتیں مسلمانوں اپنی جگہ پر برحق ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ اسی حفاظت خداوندی کا جو نظام ہے اس نظام کا حصہ ہے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ مدرسوں کے تعلق سے جو منفی پروپیگنڈا اس ملک میں پھیلایا جا رہا ہے اس کا شکار نہیں ہوں گے، اب اپنے مدرسوں سے محبت کریں گے اور سوکھی محبت نہیں کریں گے۔ جو محبت کرتا ہے کسی سے وہ اپنے جو ہے محب کے لیے قربانی بھی دیتا ہے، جو چاہت ہوتی ہے وہ اس کے لیے قربانی دیتا ہے۔ تو ہم محبت بھی کریں گے مدرسوں سے اور محبت کریں گے سچی والی۔ اگر مدرسہ بنانے کی ضرورت ہوگی تو مدرسوں کو بنانے کے لیے انشاءاللہ سامنے، اور اگر مدرسوں میں اخراجات کی ضرورت ہوگی تو اخراجات کا نظام ہم بنائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے مدرسے جو ہے جتنے بھی ہیں دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ممکن ہے ہمارے اتنے بڑے نظام میں کچھ کمزوریاں بھی ہوں، ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس ہے،
लगातार उन कमजोरियों के दूर करने के लिए हमारे अकाबिर फिक्रमंद हैं, जस्तजू कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कोई ऐसा डंडा हाथ में नहीं है कि अगर कोई गड़बड़ है मदरसा तो उसके सर पे एक डंडा मार देगा, सीधे हो जाओ, नहीं दूसरा डंडा और मार देगा। भाई जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, इस तरह का पावर हासिल नहीं। हाँ, अखलाकियात की जो ताकतें होती हैं वो हमारे आपके पास है, तो हम ये नहीं कहते, लेकिन आज भी हम आपको गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में दीन की नश्र इशाअत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, रसूलुल्लाह की सुन्नतों की बका के लिए मदारिस का जो किरदार है, कोई अंधा दुश्मन ही उसका इनकार कर सकता है। दीन के बागी और दुश्मन भी मदारिस की खिदमत का इकरार करते हैं, इनकार नहीं करते। अभी यूपी में मदरसा सर्वे हुआ, अलग अलग तरह से सूरत हाल सामने आई। आपको ये पता है क्यों हुआ? ये अंदर से यही सोच रहे हैं कि मुसलमान खत्म होते क्यों नहीं, मुसलमानों का निजाम खत्म होता क्यों नहीं। तलाशा गया, ढूंढा गया, तो समझ में आया कि भाई ये मदरसे जो है इसके लिए बहुत बुनियादी मरकज है, इसलिए इनको डराया धमकाया जाए और इनके निजाम को कमजोर किया जाए। हमारे बहुत से लोग हमारे बीच में अब ये कहने लगे हैं कि मदरसे ये जिम्मेदारी भी उठाएं कि दीनी तालीम के साथ साथ जो दुनियावी तालीम है उसे भी मदरसे दें। मैं इसका मुखालिफ तो नहीं हूं, लेकिन इस नारे के खिलाफ हूं। ये जो नारा है इसके खिलाफ है। बाकी ये मेरा नुक्ता नजर है अपने अकाबिरीन की जूतियां सीधी करने के नतीजे में। देखो भाई, हमने जो मदरसे कायम किए वो दीन की हिफाजत के लिए कायम किए, ये हमारा बुनियादी मकसद रहा। ये कि जिम्मियात में जो कुछ हालात के तकाजे आए तो हमने कभी उससे आंखें भी बंद नहीं की, लेकिन हम उन लोगों से कहते हैं जो दुनियावी तालीम की पुरजोर वकालत करते हैं, उन्होंने इस कौम के लिए जमीन पर उतर करके कितने दुनियावी इदारे कायम किए, वो अपना रिकॉर्ड पेश करें। सारा लोड उल्मा पर, मदारिस पर डाल करके आप बिल्कुल सिर्फ जो है चाय के होटल पे बता सकते हैं कि यूं होना चाहिए, आप कुछ नहीं करेंगे। मुसलमानों में सरमायादारों का एक बड़ा तबका निकल करके उसे मैदान में आना चाहिए और उसे जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए कि वो बड़े बड़े कॉलेज कायम करे, इंजीनियरिंग कॉलेज कायम करे, डॉक्टर बनाने में मदद करे, डॉक्टरियां बनाने में मदद करे, वो वकील बनाने में मदद करे, सारे काम मौलवी करे, आप कुछ नहीं करें। ये तकरीबन जो है ज्यादती की बात है। मदारिस का बुनियादी मकसद जो है दीन की नश्र इशाअत और दीन की हिफाजत। ईमानदारी से बतलाओ, हाथ उठा करके इस मुल्क में मदारिस अपनी तारीख की इब्तिदा से लेकर आज तक अपने इस मिशन में कामयाब है या नहीं? हाथ उठा करके जवाब दो, कामयाब है या नहीं? और जबरदस्ती ना उठाना मन जब मन करे तभी उठाना। मदारिस अपने मिशन में कामयाब, उल्मा पैदा हो रहे हैं, हुफ्फाज पैदा हो रहे हैं, कुर्रा पैदा हो रहे हैं, मुफस्सिरीन पैदा हो रहे हैं, मुतकल्लिमीन पैदा हो रहे हैं, फिक़ह की जो है मुश्किलातियों को हल करने वाले नुक्ता संज लोग पैदा हो रहे हैं। मौजूदा दौर में उम्मत की दीनी रहनुमाई के लिए अफराद पैदा हो रहे हैं, और ये सब कहां से हो रहे हैं? ये हमारे मदारिस से। इसीलिए जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जिसने कुरान को सीखा और कुरान को सिखाया। जिसने कुरान को सीखा और कुरान को सिखाया, सबसे बेहतर वो है। अब एक आखिरी बात और अर्ज कर दें, हम जिस दौर में दाखिल हो गए, ये दौर जो है हिंदी में कह लीजिए कि भौतिकवादी युग है, मादा परस्ती का दौर। हर आदमी को
سہولیات چاہیے، سہولیات کے بغیر کسی کا گزر، اب کوئی روکھی سوکھی کھا کر کے رہنا نہیں چاہتا۔ یہ پرانے قصوں کی باتیں ہیں کہ فلاں نے فاقے سے یہ خدمت کی اور فلاں صاحب نے پیبند لگا کے یہ کام کیا۔ اب تو کپڑے بھی عمدہ چاہیے، ضروریات بھی چاہیے، سواری بھی اعلیٰ چاہیے۔ تو اس بھوتک وادی یگ میں، مادہ پرستی کے اس دور میں جہاں سارے لوگ متاثر ہوئے، وہاں ہماری یہ مولویوں کی ٹیم، حافظوں کی ٹیم بھی متاثر ہوئی۔ اب ان کا تاثر یہ ہو گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ امامت میں کچھ نہیں، مدرسے کی مدرسی میں کچھ نہیں، مدرسوں سے جڑنے میں کچھ نہیں، تنخواہیں بہت کم ہیں۔ اور یہ ان کا ایک شکوہ جو ہے بجا بھی ہے، لیکن جو حضرات کچھ کرنا نہیں چاہتے ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ قرآن کریم جو پڑھ رہے ہیں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ بھئی رمضان میں تراویح سنائیں تو موٹا سا لفافہ ملے جو آپ سے اٹھائے نہ اٹھے۔ کیوں بھائی؟ یا آپ اپنے بچے کو حافظ بنا رہے ہیں اس لیے بنا رہے ہیں کہ اگر تراویح میں جگہ نہیں ملی تو اگلے بچے کو حافظ نہیں بنائیں گے، اب جگہ ہی ختم ہو گئی، اب کیا کریں گے حافظ بنا؟ یہ تھوڑی سی کڑوی لگے گی لیکن ہے ٹھیک۔ ہم تو یہ جانتے ہیں، جو ہم نے ابتدا میں بات کہی تھی کہ حافظ نہ تو تراویح کے نذرانوں کے لیے بنے، نہ امامت اور مؤذنی کی اجرت کے لیے اور تنخواہوں کے لیے بنے۔ حافظ تو اس لیے بنے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے نبی پر نازل ہونے والی آخری کتاب قیامت تک محفوظ رہے گی اور اس کی حفاظت کا انتظام ہم جیسے چاہیں گے ویسے کریں گے۔ تو ہمیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کے سینے میں قرآن اس لیے ڈالا کہ یہ قرآن کے سپاہی اور محافظ بن گئے، یہ قرآن کے سپاہی اور محافظ بن گئے۔ پیسے ملے جب بھی بنیں گے اور پیسے نہ ملے تب بھی بنیں گے۔ اب ہمیں یہ بتائے کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھے اور دنیا اس کی قیمت مل کر کے دینا چاہے تو کیا الحمدللہ رب العالمین کی قیمت دنیا ادا کر دے گی؟ ارے بھائی ادا کر دے گی؟ نہیں کر پائے گی نا۔ تو پھر اتنی سستی قیمت کے لیے اتنے عظیم مقصد کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ نیت کریے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے محافظوں میں ہمیں مقام نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی جب حساب و کتاب کی صفیں لگی ہو تو ہمارے بچے جنہیں ہم نے حافظ بنایا یہ کھڑے ہو اور آواز دی جائے کہ یہ وہ محافظین قرآن کی صف ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قرآن کی حفاظت کا کارنامہ انجام دیا۔ تو نیت کرو کہ اس طرح حافظ بنے گے۔ تراویح کی جگہ ملی جب بھی بنیں گے، نہیں ملی تب بھی۔ امامت کرنے کے لیے ملی تب بھی حافظ بنیں گے اور نہیں ملی تب بھی حافظ بنیں گے۔ آپ کا مقام اس سے بہت اونچا۔ اللہ سبحانہ و تعالی میری ان منتشر خیالات کو جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اللہ قبول فرمائے۔ جامعہ خالد ابن ولید اور اس طرح کے ہمارے جتنے بھی ادارے قرآن کریم کے قائم ہیں، چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قائم دائم رکھے، ترقیات نصیب فرمائے اور اپنے خاص خزانوں سے ہمارے مدارس کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔